کیا آپ جانتے ہیں کہ بالکل مسئلہ کشمیر کی طرح نیپال کے لوگ انڈیا کے زیر قبضہ سکم اور دارجلنگ کو کیوں اپنا علاقہ مانتے ہیں اور وہ یہ کلیم کیوں کرتے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ تو سکم کی کہانی شروع ہوتی ہے 1642 میں، جب 3 گریٹ لاماز نے مل کر سکم کو ایک ریاست بنایا اور فنسک نامگیال کو اس کا چوگیال مطلب بادشاہ بنایا۔ پھر 18 سینچری میں جب برٹشرز کی ہندوستان میں انٹری ہوئی تو ان کے سکم کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے، کیونکہ نیپال میں موجود گورکھا آرمی سے دونوں کو ہی خطرہ تھا۔ لیکن 18ویں صدی میں ہی گورکھا آرمی نے سکم پر قبضہ کر لیا اور چوگیال کو تبت کی طرف پناہ لینا پڑی۔ برٹشرز تبت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے تھے، مگر راستے میں اب گورکھا آرمی حائل تھی۔ 1814 میں اینگلو نیپال وار ہوتی ہے، جس میں سکم گورکھا آرمی کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور دوبارہ سے اپنی آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ نسلی اور مذہبی اعتبار سے چونکہ سکم تبت کے بہت قریب تھا، لیکن برٹشرز سکم کو اپنے انڈر ہی رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے 1817 میں سکم اور برٹشرز نے ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے تحت سکم برٹش پروٹیکشن میں آ گیا۔ اس طرح سکم ایک آزاد ریاست کی طرح برٹش راج کے ماتحت چلتا رہا۔ برٹشرز نے سکم سے تبت کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے بڑی تعداد میں مائننگ کے لیے نیپال سے لوگوں کو یہاں منتقل کرنا شروع کیا۔ اس لیے 20ویں صدی کی ابتدا تک سکم کی نیٹو پاپولیشن سے زیادہ اب یہاں نیپالی لوگ آباد ہو چکے تھے۔ یہ وہی سیم فارمولہ ہے جو کہ آج کل انڈیا کشمیر میں دوسری قوموں کو منتقل کر کے نیٹو آبادی کو مائنورٹیز میں تبدیل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ بہرحال 20ویں صدی کے مڈ میں برٹش کے انڈیا چھوڑتے ہی بھارت کی طرف سے سکم پر قبضہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، لیکن بھوٹان کی طرح سکم کے راجہ چوگیال نے بھی انڈین یونین میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ انڈیا نے جسٹ لائک بھوٹان سکم کے ساتھ بھی ایک ٹریٹی سائن کر لی، جس میں سکم کو کافی حد تک انڈیپینڈنس حاصل تھی، مگر سیکیورٹی کی ذمہ داری انڈیا کی تھی۔ یوں اس ٹریٹی کی بیس پر اب انڈیا سکم میں اپنی فوج تعینات کر سکتا تھا۔ 1971 میں بھوٹان نے تو انڈین سپریمیسی کو چیلنج کرتے ہوئے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے یونائٹڈ نیشن کو جوائن کر لیا، جو کہ انڈیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ لیکن جب 1972 میں سکم کے راجہ چوگیال نے انڈین سپریمیسی کو چیلنج کیا تو انڈیا بھوٹان کے بعد سکم کے ہاتھ سے نکل جانے کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہی کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سکم کی آزادی پر ہی حملہ کر دیا۔ 1975 میں انڈیا نے ایک کود کے ذریعے سکم پر قبضہ کر لیا اور ایک ریفرینڈم کے ذریعے اسے انڈیا میں ضم کر لیا۔ چونکہ سکم کی آبادی کا بڑا حصہ نیپالی بیک گراؤنڈ سے ہے، اس لیے وہ انڈیا کو نہیں بلکہ نیپال کو جوائن کرنا چاہتے تھے، اور یہی وہ ریزن ہے جس کے سبب نیپالی سکم اور دارجلنگ کو بھارت کا حصہ نہیں مانتے۔